چائے کہانی کی رمضان سیریز کے ساتھ آپ کا سعود آپ کی خدمت میں حاضر۔ سیرت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چیپٹر 22، کڑی آزمائش۔ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آپ کے پاس آیا اور بولا، کیا میں نے آپ کو اس سے منع نہیں کیا تھا؟ آپ جانتے نہیں میں سب سے بڑا گروہ والا ہوں؟ اس پر سورہ الگ کی آیت 17-18 نازل ہوئیں۔ تو یہ اپنے گروہ کے لوگوں کو بلا لے، اگر اس نے ایسا کیا تو ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر ابو جہل اپنے گروہ کو بلاتا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے فرشتے اسے پکڑ کر تہس نہس کر دیتے۔ ایک روز ابو جہل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا اور آپ سے مخاطب ہوا، آپ کو معلوم ہے میں بتا والوں کا محافظ ہوں اور میں یہاں ایک شریف ترین شخص ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کی آیت 49 نازل فرمائی، چک تو بڑا معزز مکرم ہے۔ آیت کا یہ جملہ دوزخ کے فرشتے ابو جہل کو ڈالتے وقت پھٹکارتے ہوئے کہیں گے۔ ابو لہب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعزاز رسانی میں آگے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ میں رکاوٹیں ڈالتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بلا کہتا تھا۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔ وہ جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں کاٹ کر لاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھاتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی۔ اس میں ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی عذاب کی خبر دی گئی۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئی، پتھر ہاتھ میں لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے ابو لہب کی بیوی کو آتے دیکھا تو فرمایا، اللہ کے رسول، یہ عورت بہت زبان دراز ہے، اگر آپ یہاں ٹھہرے تو اس کی بد زبانی سے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ ان کی بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر فکر نہ کرو، وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ اتنے میں ام جمیل نزدیک پہنچ گئی۔ اسے وہاں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ وہ آتے ہی بولی، ابو بکر، تمہارے دوست نے مجھے ذلیل کیا ہے۔ کہاں ہے تمہارا دوست جو شعر پڑھتا ہے؟ ابو بکر بولے، کیا تمہیں میرے ساتھ کوئی نظر آ رہا ہے؟ کیوں، کیا بات ہے؟ مجھے تو تمہارے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے پوچھا، تم ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو؟ جواب میں اس نے کہا، میں یہ پتھر اس کے منہ پہ مارنا چاہتی ہوں، اس نے میری شان میں نازیبا شعر کہے ہیں۔ وہ سورہ لہب کی آیات کو شعر سمجھ رہی تھی۔ اس پر انہوں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم وہ شاعر نہیں ہے، وہ تو شعر کہنا جانتے ہی نہیں، نہ ہی انہوں نے تمہیں ذلیل کیا ہے۔ یہ سن کر وہ واپس لوٹ گئی۔ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ آپ کو دیکھ کیوں نہیں سکی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فرشتے نے مجھے اپنے پروں میں چھپا لیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا تھا، میرے اور اس کے درمیان ایک آڑ پیدا کر دی گئی تھی۔ ابو لہب کے ایک بیٹے کا نام عتبہ تھا اور دوسرے کا نام عتیبہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو لہب کے ان دونوں بیٹوں سے کر دیا تھا۔ یہ صرف نکاح ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اسلام کا آغاز ہوا اور سورہ لہب نازل ہوئی۔
تو ابو لہب نے غصے میں آ کر اپنے بیٹوں سے کہا، اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ چنانچہ ان دونوں نے انہیں طلاق دے دی۔ دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے اس میں حکمت تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ پاک صاحبزادیاں عتبہ اور عتیبہ کے ہاں نہ جا سکیں۔ یہ رشتہ اسلام دشمنی کی بنیاد پر ختم کیا گیا، یعنی آپ دونوں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں، اس لیے یہ قدم اٹھایا گیا۔ اس موقع پر عتیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی۔ آپ صاحبزادیوں کی وجہ سے پہلے ہی غمگین تھے۔ ان حالات میں آپ نے اس کے حق میں بد دعا فرمائی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما دے۔ عتیبہ یہ بد دعا سن کر وہاں سے لوٹ آیا۔ اس نے اپنے باپ ابو لہب کو سارا حال سنایا۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹا ایک قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں یہ لوگ ایک جگہ ٹھہرے۔ وہاں قریب ہی ایک راہب کی عبادت گاہ تھی۔ راہب ان کے پاس آیا۔ اس نے انہیں بتایا، اس علاقے میں جنگلی درندے رہتے ہیں۔ ابو لہب یہ سن کر خوف زدہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا یاد آ گئی۔ اس نے قافلے والوں سے کہا، تم لوگ میری حیثیت سے باخبر ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میرا تم پر کیا حق ہے۔ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا، بے شک ہمیں معلوم ہے۔ ابو لہب یہ سن کر بولا، تب پھر تم ہماری مدد کرو، میں محمد کی بد دعا کی وجہ سے خوف زدہ ہو گیا ہوں، اس لیے تم لوگ اپنا سامان اس عبادت گاہ کی طرف رکھ کر اس پر میرے بیٹے کا بستر لگا دو اور اس کے چاروں طرف تم لوگ اپنے بستر لگا لو۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ یہی نہیں، انہوں نے اپنے چاروں طرف اپنے اونٹ بھی بٹھا دیے۔ اس طرح عتیبہ ان سب کے عین درمیان میں آ گیا۔ اب وہ سب اس کی پاسبانی کرنے لگے۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہو گئی۔ نصف رات کے قریب ایک شیر وہاں آیا اور سوئے ہوئے لوگوں کو سونگھنے لگا۔ ایک ایک کو سونگھتے ہوئے وہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ لمبی چھلانگ لگا کر عتیبہ تک پہنچ گیا۔ بس پھر کیا تھا، اس نے اسے چیر پھاڑ کر ہلاک کر دیا۔ تکالیف پہنچانے کا ایک اور واقعہ اس طرح پیش آیا کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریب ہی کچھ جانور ذبح کیے گئے تھے۔ وہ لوگ اپنے بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے۔ ان جانوروں کی ایک اوجری ابھی تک وہیں پڑی تھی۔ ایسے میں ابو جہل نے کہا، کیا کوئی شخص ایسا ہے جو اس اوجری کو محمد کے اوپر ڈال دے؟ ایک روایت کے مطابق کسی نے کہا، کیا تم یہ منظر نہیں دیکھ رہے ہو؟ تم میں سے کون ہے جو وہاں جائے جہاں فلاں قبیلے نے جانور ذبح کیے ہیں؟ ان کا گوبر، خون اور اوجڑی وہاں پڑے ہیں۔ کوئی شخص وہاں جا کر گندگی اٹھا لائے اور محمد کے سجدے میں جانے کا انتظار کرے۔ پھر جو ہی وہ سجدے میں جائیں وہ شخص گندگی ان کے کندھوں کے درمیان رکھ دے۔ تب مشرکوں میں سے ایک شخص اٹھا، اس کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا۔ یہ اپنی قوم میں سب سے زیادہ بدبخت تھا۔ یہ گیا اور اوجری اٹھا لایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو اوجڑی آپ پر رکھ دی۔ اس پر مشرکین زور زور سے ہنسنے لگے، یہاں تک کہ وہ ہنسی سے بے حال ہو گئے اور ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ ایسے میں کسی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت الزہرا کو یہ بات بتا دی۔ وہ روتی ہوئی حرم میں آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح سجدے میں تھے اور اوجڑی آپ کے کندھوں پر تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوجڑی کو آپ کے اوپر سے ہٹایا۔ اس کے بعد آپ سجدے سے اٹھے
اور نماز کی حالت میں کھڑے ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے حق میں بد دعا فرمائی، اے اللہ تو قریش کو ضرور سزا دے، اے اللہ تو قریش کو ضرور سزا دے، اے اللہ تو قریش کو ضرور سزا دے۔ قریش جو مارے ہنسی کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، یہ بد دعا سنتے ہی ان کی ہنسی کافور ہو گئی۔ اس بد دعا کی وجہ سے وہ دہشت زدہ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے نام لے لے کر بد دعا فرمائی، اے اللہ تو عمرو بن ہشام کو سزا دے، یعنی ابو جہل کو، عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف کو سزا دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جن قریشیوں کا نام لیا تھا، میں نے انہیں غزوہ بدر میں خاک و خون میں لتھڑا ہوا دیکھا، اور پھر ان کی لاشوں کو ایک گڑھے میں پھینک دیا گیا۔ اسی طرح ایک واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح بیان فرمایا، ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ کا ہاتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ حجر اسود کے پاس 3 آدمی بیٹھے تھے۔ جب آپ حجر اسود کے پاس سے گزرے اور ان کے قریب پہنچے تو ان تینوں نے آپ کی ذات بابرکات پر چند جملے کسے۔ ان جملوں کو سن کر آپ کو تکلیف پہنچی۔ تکلیف کے آثار آپ کے چہرے سے ظاہر ہوئے۔ دوسرے پھیرے میں ابو جہل نے کہا، تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت کرنے سے روکتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں، لیکن ہم تم سے صلح نہیں کر سکتے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا بھی یہی حال ہے۔ پھر آپ آگے بڑھ گئے۔ تیسرے پھیرے میں بھی انہوں نے ایسا ہی کہا۔ پھر چوتھے پھیرے میں یہ تینوں یکدم آپ کی طرف جھپٹے۔ ایک چھوٹی سی کاوش آپ کے اپنے سعود کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارا YouTube چینل ضرور سبسکرائب کریں۔